صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اب دو قسم کے لوگ تھے. بعض ایسے تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ کے نبی کے لفظوں میں نقل کرتے جیسے حضرت ابو ہریرہ، اور بعض تھے کہ وہ حضور کے لفظ نقل نہیں کرتے تھے، اس حدیث کا معنی نقل کرتے. وہ یہ بات کہتے ڈرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ میں نقل کرنے میں غلطی ہو جائے اور ہماری گرفت ہو جائے. وہ گھبراتے تھے. اور بات چاہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے لفظ ہیں بالکل وہی آگے نقل ہو جائے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اول کے آدمی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نقل کرنے کی بجائے حدیث کا معنی بیان کرنا، اس میں ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کون تھے؟ سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق. اچھا، صحابہ کرام جو تقریباً 1.25 لاکھ بنتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ بڑے عالم ابو بکر صدیق تو زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ بڑا عالم بھی بیان کرے نا. کیوں؟ اس وقت علم تو یا قرآن تھا یا حدیث تھا. یہ باقی تو بعد میں لکھے گئے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، فلاں فلاں، وہاں تو قرآن حدیث تھا. تو جو شخص سب سے بڑا عالم ہے، اس کا معنی اس کو قرآن بھی سب سے زیادہ آتا ہے اور حدیثیں بھی سب سے زیادہ. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ؟ اور حضرت ابو بکر صدیق نے. اب سب سے پہلے حضور پاک کا کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے. تو جس نے کلمہ سب سے پڑھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ وہ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ حدیثیں کن کو آتی ہوگی؟ تو ابو بکر کو. ہر وقت ساتھ جو وہ رہے تو انہیں کو زیادہ آتی ہوگی نا. لیکن مشہور کیا ہے؟ ابو ہریرہ بڑے محدث تھے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو مسئلہ وہی بتاتے جو حضور نے بتایا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا لفظ نقل کرنے کے بجائے قال ابو بکر نے کہہ دیتے کہ میں یہ کہتا ہوں، تاکہ نسبت میں ڈر لگتا تھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ پوچھتے کہ مسئلہ اللہ کے یہ مسئلہ کیسے ہے، تو کہتے حضور پاک نے فرمایا. اب جو دونوں فرمان سناتے وہ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صدیق اکبر الفاظ بیان کرنے سے بہت خوف کھاتے تھے، تو لفظ نقل نہیں کرتے، مسئلہ بتا دیتے. اچھا، اب میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی، ایک دوسرا مسئلہ خود وہ سمجھ آئے گا. آج اگر دنیا میں پوچھو کہ جی امیر المومنین فی الحدیث کون ہے، تو لوگ کہیں گے حضرت امام بخاری. پوچھو جی امام اعظم کون ہے، تو پھر کہیں گے امام ابو حنیفہ. اب لوگ کہتے ہیں بھی زیادہ حدیثیں تو ان کے بارے میں مشہور ہیں، تو یہ بڑے امام کیسے؟ میں پوچھتا ہوں زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہیں، تو ابو بکر صدیق بڑے عالم کیسے؟ تو جو آپ نے بات وہ سمجھی ہے نا، وہی بات یہاں پہ سمجھ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور قال رسول اللہ نہیں کہتے، قال ابو حنیفہ کہتے ہیں، تاکہ مسئلہ حضور والا بیان کر دوں اور لفظ میں غلطی ہو جائے تو قیامت کے دن مواخذہ نہ ہو. تو حضرت امام ابو حنیفہ کا طرز ہے حضرت ابو بکر صدیق والا، اور امام بخاری کا طرز ہے حضرت ابو ہریرہ والا. اب ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، ان میں لوگوں نے امام اپنا مل کر حضرت ابو بکر صدیق کو مانا یا حضرت ابو ہریرہ کو؟ بالکل اسی طرح حضرت امام بخاری کو بہت بڑا محدث مانتے ہیں، لیکن امت نے مسائل بتانے میں امام حضرت امام ابو حنیفہ کو مانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بشارت اللہ کے نبی کے الفاظ میں نہیں ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو فارسی ہوں گے، اور اگر ایمان یا علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو وہ وہاں سے بھی جا کر لے آئیں گے. حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ تینوں بہت بڑے امام ہیں، لیکن اجمی نہیں ہے، عربی ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں، یہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد کون ہے؟ عربی. اور امام حنیفہ کون ہے؟ اجمی. اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے کہ
کہ میری امت میں لوگ جو سریا تک بھی جائیں گے علم کو لینے کے لیے، وہ اجمی کے بارے میں یا عربی کے بارے میں؟ اجمی کے بارے میں، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، یہ بات سمجھنا، سریا ستارہ ہے یا نہیں ہے؟ سریا کیا ہے؟ ستارہ، اور صحابہ کو کہتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم مہتدیتم۔ حضور پاک کے صحابہ کون ہیں اور سریا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ میری امت میں جو ایسا آدمی ہوگا نا، وہ سریا تک بھی پہنچے گا، یعنی وہ صحابہ کو دیکھنے والا ہوگا۔ اور ائمہ اربعہ میں سے واحد امام ابو حنیفہ ہیں جن نے 6 صحابہ سے حدیث پڑھی ہے اور 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 110 ہجری میں وفات پائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے 30 سال صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ امام صاحب نے کتنے سال؟ 30 سال۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ کی مسجد میں کوئی بڑا بزرگ ہو جو بڑی عمر کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹا تسی تے ہن جمے ہو، اسی فلانے بزرگاں نو کوڑ ویکھیا سی، تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں؟ بھائی یہ بڑے ہیں، ان نے بڑوں کو دیکھا ہے، تو امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو قدر کرنی چاہیے، دور ہٹنا چاہیے۔